عدنان دونوں میاں بیوی ایک پہاڑی علاقے میں چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کے گھر کے باہر کچھ زمین تھی جس پر عالیہ مختلف قسم کے بیج بو کر پھول اگاتی اور وہ پھول عدنان بازار میں بیچ آتا۔ اس طرح دونوں کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ دنیا کی بھیڑ سے دور ایک پرسکون علاقے میں دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ بس ان کے پاس ایک اولاد کی کمی تھی۔ ایک دن عالیہ دیر شام تک اپنے پھولوں کی کاٹ چھانٹ کر رہی تھی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک طرف سے مخصوص قسم کی روشنی کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ پاس جانے پر اس نے دیکھا ایک گلاب کے بڑے سے پھول پر ایک ننھی پری سو رہی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل چاند جیسی، اور اس کے ارد گرد سے روشنی نکل رہی ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ عالیہ نے ننھی پری کو ہاتھ لگا کے چھوا تو وہ نیند سے جاگ گئی اور گھبرا گئی۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ پری کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی کہ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ میں یہاں کیسے آئی، اور وہ گھبرا کر رونے لگی۔ بیٹی تم پریشان نہ ہو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، جب تک تمہارا کوئی اپنا نہ ملے تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ عالیہ ننھی پری کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئی۔ دونوں میاں بیوی ننھی پری کے آنے سے بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا نام چاندنی رکھا کیونکہ ہر وقت اس کے پاس ہلکی ہلکی روشنی رہتی تھی۔ دوسرے دن جب عالیہ اپنے باغ میں صفائی کے لیے گئی تو اس نے دیکھا جس پھول سے اس کو چاندنی ملی تھی وہ پھول ایک سونے کے پھول میں بدل گیا ہے۔ عالیہ نے پھول توڑ لیا۔ اب روز اس ڈالی پر ایک سونے کا پھول اگنے لگا۔ اس طرح ان کے دن بھی بدل گئے اور وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ چاندنی کیونکہ اس دنیا کی نہیں تھی، شاید اسی لیے وہ جلد بڑی ہونے لگی۔ چند ہی مہینوں میں چاندنی ایک خوبصورت جوان لڑکی بن گئی۔ دونوں میاں بیوی نے کئی بار چاہا کہ اس کی شادی کر دے، لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتی اور کہتی کہ بابا میں یہاں کے لوگوں سے مختلف ہوں، اس لیے ایسا سوچنا چھوڑ دیں، اور یہ بھی مجھے یاد نہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی، اس لیے دونوں میاں بیوی نے بھی اس کا فیصلہ مان لیا۔ چاندنی بھی عالیہ اور عدنان کے ساتھ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی اور اس کو بھی اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن چاندنی نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ کچھ دنوں سے مجھے عجیب خواب آ رہے ہیں۔ خواب میں کچھ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جلدی ہم تمہیں لینے آئیں گے، لیکن آج رات جب خواب آیا تو انہوں نے بتایا کہ ٹھیک 5 دن بعد وہ اسی وقت مجھے یہاں سے لے کر چلے جائیں گے۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ کون لوگ ہیں اور وہ کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں ہماری چاندنی کو۔ دوسری طرف چاندنی کو بھی فکر رہنے لگی کہ کیوں مجھے ایسے خواب آتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہ نکل سکا، اور آخرکار وہ رات آ ہی گئی۔ تینوں اپنے گھر میں بیٹھے آنے والی گھڑی کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں باہر بہت تیز روشنی نظر آئی۔ تینوں باہر کی جانب گئے اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے روشنی صرف ان کے باغ میں پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے آس پاس کی جگہ بھی روشن ہو گئی ہے۔ پھر اچانک ان کو چاند سے کچھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک اڑن کھٹولا چاند سے اترتا ہوا ان کے گھر کے آنگن میں اترا ہے۔ اس میں سے ایک خوبصورت سفید لباس میں ملوث پری اتری اور چاندنی کے پاس آ کر اسے پیار کرنے لگی۔ پری کے ارد گرد بھی وہی مخصوص روشنی تھی جو ہر وقت چاندنی کے ارد گرد رہتی تھی۔ پری نے عالیہ اور عدنان کو بتایا کہ چاندنی میری بیٹی ہے اور میں چاند کی پری ہوں۔ کچھ مہینوں پہلے ہم زمین کی سیر کے لیے اپنے اسی اڑن کھٹولے میں نکلے تھے، لیکن کچھ انسانوں نے ہمیں دیکھ لیا اور ہمیں قید کرنا چاہا، اسی لیے ہم تیز رفتاری کے ساتھ واپس چاند کی طرف لوٹے اور خیریت سے پہنچ بھی گئے، لیکن وہاں جا کے دیکھا کہ میری بیٹی اڑن کھٹولے میں نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ وہ کسی غلط ہاتھ میں نہ چلی جائے، کیونکہ ہمیں مخصوص وقت میں ہی زمین پر جا سکتے ہیں، اسی لیے واپس لوٹنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ پھر معلوم کرنے پر میں نے دیکھا کہ ہماری بیٹی آپ لوگوں کے پاس ہے۔
اور آپ لوگوں نے بہت ہی پیار سے اسے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے باغ میں جو روز سونے کا پھول اگتا ہے وہ ہماری طرف سے ہی آپ لوگوں کے لیے انعام ہے۔ میں روز چاند سے اپنی بیٹی کو دیکھتی تھی کہ کس طرح آپ لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے میں مطمئن تھی، بس بے چینی سے زمین پر آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور آج میں آپ لوگوں سے ملنے آ ہی گئی۔ عالیہ اور عدنان نے چاندنی کو پیار کیا اور رونے لگے۔ ہمیں تو تمہاری عادت پڑ گئی ہے بیٹا، لیکن ہم تمہیں یہاں روک نہیں سکتے، تمہارا جانا ہی مناسب ہے۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں اب ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، جب ہمارا زمین پر آنے کا وقت ہوگا میں ضرور آپ دونوں سے ملنے آیا کروں گی، اور پھر روز میں چاند سے آپ لوگوں کو دیکھ بھی سکتی ہوں، اور آپ کو بھی جب میری یاد آئے تو آپ بھی چاند کو دیکھ لیجئے گا۔ چاندنی کی ماں نے عالیہ اور عدنان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کے باغ میں اب بھی روز ایک سونے کا پھول اگے گا، اور چاندنی کو ملوانے آپ لوگوں سے میں ضرور لے کر آؤں گی۔ عالیہ اور عدنان نے چاندنی کو پیار کیا اور نئی زندگی کی مبارکباد دی اور بہت ہی پیار سے اسے رخصت کیا۔ چاند کی پری چاندنی کو اپنے ساتھ اڑن کھٹولے میں لے گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اڑن کھٹولا ہوا میں اڑتا ہوا چاند کے اندر کہیں کھو گیا۔